نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ اب اس کے بعد قوم صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی سمود کا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ ہوا انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور زمین میں اس نے تمہیں لمبی عمر دی۔ قوم سمود کی عمریں 300 سال سے لے کر 2000 سال کے درمیان ہوتی تھی، اتنی لمبی لمبی عمریں۔ ہم نے تو 100 سال کا اب لوگوں نے تصور ہی لینا چھوڑ دیا۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کو دعا میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے 125 سال کا کرے، اب تو کوئی اس طرح دعا کرے تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ 50 سال کے بعد زندگی، فی زمانہ اس کی لائف جو ہے بڑی مختصر ہو گئی۔ اتنی بڑی عمر قوم سمود کی، اور پھر کوئی 1 سال 2 سال نہیں، سینکڑوں سال یہ گناہ کرتے رہے۔ تو ہم اگر گناہ کریں اور 5 سال 10 سال کوئی تکلیف نہ آئے تو قوم سمود کو یاد کریں کہ وہ سینکڑوں سال گناہ کرتے رہے، کوئی پکڑ نہیں ہوئی۔ پھر سمجھایا گیا، حضرت صالح علیہ السلام کافی عرصے تک سمجھاتے رہے، لیکن جب عذاب آیا تو یہ ان کی طاقتیں، ان کی ساری عقل مندیاں، ان کی جو دنیاوی ہیبت تھی سب ختم ہو گئی۔ فاستغفروہ، پس تم اللہ سے معافی مانگو، ثم پھر توبوا الیہ، اسی اللہ کی طرف تم رجوع لاؤ۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے، یعنی اس کی رحمت قریب ہے۔ قالوا، وہ بولے، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، اس تبلیغ دین سے پہلے ہم تو آپ کے بارے میں بہت امیدیں رکھتے تھے، ہمیں تو یہ خیال تھا کہ آپ اتنے سمجھدار ہیں تو آپ تو ہماری قوم کے سردار بن جائیں گے، مگر اب آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو قوم ان باتوں کو پسند نہیں کرتی۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا آپ ہمیں روکتے ہیں اس سے کہ ہم ان بتوں کی پوجا نہ کریں جن بتوں کی ہمارے آباء و اجداد نے پوجا کی۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ، اور بے شک ہم تو ضرور شک میں مبتلا ہیں ان باتوں کے بارے میں، اس دین کے بارے میں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، ہمیں یہ شک ہے کہ آپ کی باتیں سچی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قال، آپ نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، بھلا تم بتاؤ، تم سوچو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں، روشن دلیل کے ساتھ ہوں، وآتانی منہ رحمتا، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت کو عطا فرمایا ہے، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو بتاؤ اس کے باوجود اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچا سکے گا؟ لہذا تم اس بات کی امید نہ رکھو کہ میں بتوں کی پوجا کروں گا یا تمہاری باتیں مانوں گا، تو میری باتیں غور سے سنو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ فما تزیدوننی غیر تقصیر، بس اگر میں نے تمہاری باتیں مان لی تو تم مجھے نقصان میں زیادہ کر دو گے، یعنی تمہاری باتیں ماننا سراسر نقصان ہے، اور جتنا میں تمہاری باتیں مانتا رہوں گا اتنا نقصان میں جاؤں گا، تو میں اپنا نقصان کیسے کروں؟ کتنا پیارا درس ہے، کبھی غور کریں کہ ساری قوم
آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، آپ یہ گناہ کر لیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اگر تمہاری بات مان لوں تو میں تو نقصان اٹھاؤں گا۔ کاش جب ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب یا یہ دنیا کے لوگ ہمیں گناہوں کی طرف بلائیں تو کاش ہم حضرت صالح علیہ السلام کا جواب یاد کر لیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا۔ ہم یہ کہہ دیں اپنے دل کے اندر کہ اگر ہم نے ان کی باتیں مانی تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے اور یہ اللہ کے غضب سے ہمیں نہیں بچا سکیں گے۔ نبی علیہ السلام تو معصوم ہیں، ان سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، گناہ نہیں ہوتا۔ ہماری تعلیم ہے، ہمارے لیے درس ہے۔ وہ یا قومی، اے میری قوم، ہذہ یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتا ہے، مراد یہ ہے کہ وہ گھر جسے اللہ نے مقام و مرتبہ دیا۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں عرش الہی تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ تخت ہے جس پر اللہ بیٹھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، سم سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ عرش الہی جسے اللہ تعالیٰ نے مقدس بنایا، جس کی عظمت کو بیان فرمایا، تو ناقۃ اللہ کے معنی بھی یہی ہے، وہ اونٹنی جسے اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی۔ لکم آیتن، تمہارے لیے یہ اونٹنی نشانی ہے۔ یہ چونکہ پتھر تراش تھے، پہاڑوں میں بڑے بڑے وہ گھر بناتے، اور انہوں نے جو بت بنائے تھے وہ بڑے بڑے مجسمے تھے جو پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے بنائے تھے۔ تو وہ یہ چونکہ ان کی ذہنیت اس طرح کی تھی تو انہوں نے کہا ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے کہ پہاڑ پھٹ جائے اور اس سے اونٹنی پیدا ہو اور اونٹنی حاملہ ہو، وہ باہر آنے کے بعد پھر بچہ بھی جنے۔ تو جب یہ نشانی دکھا دی گئی پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، تو فرمایا یہ اب اونٹنی جو ہے اللہ کی نشانی ہے، اسے تم چھیڑنا مت، اسے تنگ مت کرنا، اسے تکلیف مت پہنچانا۔ فذروھا، تم اسے چھوڑ دو، تاکل، تاکہ یہ اونٹنی کھائے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوھا بسوء، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ مت لگانا، یعنی اسے قتل مت کرنا، ذبح مت کرنا۔ فیأخذکم عذاب قریب، ورنہ تمہیں قریب آنے والا عذاب پکڑ لے گا۔ اس اونٹنی کا معمول یہ تھا کہ ایک دن یہ پانی پیتی تو اس آبادی کا سارا پانی پی جاتی۔ حکم تھا کہ جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن آبادی کے لوگ پانی نہیں پیئیں گے۔ دوسرے دن یہ اونٹنی پانی نہ پیتی، تو جب اونٹنی کی باری ہوتی تو اس وقت درندے پرندے کوئی بھی اس پانی میں منہ نہ ڈالتے۔ لیکن جس دن اونٹنی پانی پیتی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اتنا دودھ دیتی کہ وہ دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوتا۔ لیکن پھر بھی یہ اس اونٹنی کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ تو ہمارا پانی پی جاتی ہے۔ فعقروھا، پس انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اب چونکہ یہ اونٹنی بہت اونچی تھی، پہاڑوں جتنی تھی، تو اب یہ ڈائریکٹ ذبح تو نہ کر سکتے تھے، تو پہلے انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹی، پھر وہ زمین پہ گر گئی تو انہوں نے اس کے بعد اسے ذبح کیا۔ فقال، پس فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے، تمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن۔ بدھ کے دن انہوں نے اونٹنی کو ذبح کیا صبح کے وقت، فرمایا یہ بدھ کا دن، پھر جمعرات کا دن، پھر جمعے کا دن، بدھ جمعرات اور جمعہ، یہ 3 دن تم آرام سے گزار لو، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ تو بدھ کے دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، جمعرات کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور جمعے کے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے۔ ثلاثۃ ایام، 3 دن، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ سچا وعدہ ہے، یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے، سچا وعدہ ہے۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا، پھر جب ہمارا حکم آیا، عذاب آیا، تو حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے نجات دی۔ والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جو آپ کے ساتھ مومنین تھے انہیں بھی ہم نے نجات دی اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، ان پر کرم فرمایا اور اپنی رحمت سے انہیں نجات عطا فرمائی۔ ومن خزي یومئذ، اور انہیں اس دن کی رسوائی سے بچا لیا کہ
جس قوم پر عذاب آیا، عذاب بھی آیا اور وہ رسوا بھی ہوئی، تو مسلمانوں کو رسوائی سے بچایا، عذاب سے بچایا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب وہی قوی ہے، وہی غالب ہے، سب سے طاقتور وہی ہے، اور جس میں جو طاقت ہے وہ باذن اللہ ہے، اس سے مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، بڑے بڑے محلات، پہاڑوں میں بنائے ہوئے بنگلے، ان کی کھیتیاں، ان کی ترقیاں انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی، اور ظالموں کو صیحہ نے پکڑ لیا، ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا، ان کے دل بند ہو گئے، ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گئے۔ تو آواز کے متعلق ذرا بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا کہ ان پر آواز کا عذاب آیا، تو آواز کا بھی کوئی عذاب ہوتا ہے؟ تو اللہ کا جب عذاب آئے اور فرشتہ کہے منہ تو تم سب مر جاؤ، اس آواز کی وہ ہیبت ہوگی کہ یہ ظالمین ان کے دل بند ہو گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آواز جو ہے یہ بھی انسان پر اثر انداز کرتی ہے۔ آپ دیکھیں اچھی آواز ہو، میٹھی آواز ہو تو وہ دل کے اندر اثر کرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نعت خوانی کرنا بہت بڑی سعادت ہے، جلسہ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، مگر ایسی آوازیں نہ رکھی جائیں جس سے کسی کو تکلیف ہو، کیونکہ بسا اوقات انسان بیمار ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے، جس کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں تو وہ بسا اوقات آواز برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ایسے لوگوں کو اگر سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں جی آپ نعت خوانی سے روکتے ہیں، جی اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، اور وہ گانے بازی کا شو کرتے ہیں تب آپ کو افسوس نہیں ہوتا، آپ کچھ نہیں کہتے، اور ہم نے نعتیں بجائیں تو آپ ہمارے پاس آ گئے۔ تو دیکھیں اس طرح مسلمان کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جب زور زور سے گانے بجاتے ہیں تو بسا اوقات مریضوں کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن انہیں بولنے کون جائے، وہ تو لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب چونکہ آپ مذہبی ہیں، نیک لوگ ہیں، تو آپ کو شرعی مسئلہ بتانے کے لیے آئے کہ جی ہمارے مریض کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ذرا آواز سلو کر دیں، تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں آواز ایسی نہیں رکھنی چاہیے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو۔ ان پر تو عذاب تھا، تو زوردار آواز نے ظالموں کو پکڑ لیا، کہاں کی ان کی طاقتیں، ایک آواز نہیں انہیں ہلاک کر دیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل ہی رہ گئے، عذاب آیا اور یہ فوراً ہلاک ہوئے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلنا اور اٹھنا تو دور کی بات ہے، آدمی جب اٹھتا ہے تو پہلے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے، پھر ہاتھ رکھ کے اٹھتا ہے، تو گھٹنے انہوں نے اٹھنے کے لیے زمین پر رکھے، اس سے پہلے ہی وہ ہلاک ہو گئے۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہلاک ہوئے گویا کہ ان کا وجود ہی نہ تھا، ساری طاقتیں ختم ہو گئیں۔ پھر ان پر زلزلہ بھی آیا، کیونکہ جب زوردار آواز آتی ہے تو آپ جانتے ہیں زمین ہل جاتی ہے۔ الا سن لو، ان ثمود کفروا ربهم، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لثمود، سن لو قوم سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دودی ہے۔